الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک کی جانب روانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 90 سال جب آپ کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ روم کے بادشاہ نے 40,000 کا لشکر تیار کیا ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، تب آپ نے ہنگامی طور پر مدینہ میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مقابلے کی تیاری کا حکم دے دیا، لیکن حالات بڑے خراب تھے۔ گرمی کا موسم تھا اور مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھیں، دولت بھی کم تھی، اور جس جگہ پر جنگ کے لیے جانا تھا وہ سفر بہت طویل تھا، جیسا کہ الصادق الامین کے مصنف نے لکھا ہے کہ تقریباً 778 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ تو 778 کلومیٹر کا فاصلہ سواری پر، اونٹ پر اور پیدل، یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تیاری کرنی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تیاریاں کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کچھ مشہور صحابہ میں سے جو مالدار تھے، دولت مند تھے، ان لوگوں نے تقریباً اپنا مال اس وقت جنگ کے لیے قربان کر دیا۔ جس کے پاس جیسی استطاعت تھی اس طرح سے اس نے تیاریاں کی۔ تیاری کرتے کرتے چند دن گزر گئے کہ اس کے بعد مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا، ایسا لشکر جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے تیار نہیں کیا تھا، اور وہ لشکر تھا 30,000 کا لشکر۔ 30,000 کی یہ بڑی تعداد، چونکہ مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر کسی بھی طرح سے ہم نے اس کا مقابلہ کرنے میں کوتاہی کی، تھوڑی بھی ہم سے چوک ہو گئی، تو آج سے پہلے جو مدینہ کے 8 سال اور مکہ کے 13 سال، یہ تقریباً 20-21 سال جو ہم نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے، اسلام کی دعوت عام کی ہے، اور الگ الگ علاقے جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، پرامن ہیں، یہ ساری محنت پر پانی پھر جائے گا اور بہت بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کا۔ اس لیے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا تبوک کی طرف جانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑی پریشانی آ گئی۔ وہ پریشانی یہ تھی کہ لشکر تو 30,000 کا ہے، لیکن ان کو تبوک تک کیسے لے جایا جائے؟ اس لیے کہ اگر 30,000 کا لشکر ہے، ان تو کم سے کم یا تو 30,000 اونٹ ہونی چاہیے، یا اگر ایک اونٹ پر 2 ہوں تو 15,000 اونٹ ہونا چاہیے، یا کم سے کم 3 ہوں تو 10,000 اونٹ ہونا چاہیے۔ ایک سواری پر 3 افراد سوار ہوں تو 10,000 تو کم سے کم اونٹ ہونا چاہیے، لیکن اونٹوں کی تعداد ایسی نہیں تھی۔ ایک اونٹ اور 18 افراد کے نام پر ایک اونٹ دیا گیا۔ اب یہ 18 افراد ایک اونٹ کیسے سواری کریں گے، کیسے وہاں تک پہنچیں گے؟ ظاہر سی بات ہے 18 کے 18 تو اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتے،
تو ایک ایک دو دو کر کے باری باری اس طرح سے بیٹھتے رہے۔ پورا کا پورا لشکر بس اسی طرح کا تھا، ایک اونٹ تھا اور ایک اونٹ پر سواری کرنے والے افراد کی تعداد 18 تھی۔ اب اگر دو دو سواری کرتے ہیں تو تقریباً 9ویں مرتبہ میں کسی کی باری آتی ہے، کچھ فاصلے کچھ میل طے کرنے کے بعد وہ اتریں گے، پھر دوسرے بیٹھیں گے، پھر اتریں گے، پھر دوسرے بیٹھیں گے، اس طرح سے جو تقریباً ہر ایک کو چلنا پڑے گا، اور یہ چلنے والوں کے لیے پریشانیاں ہوں گی، سب کے پیر خراب ہوں گے، کیونکہ دھوپ کا موسم ہے، سخت گرمی ہے اور راستہ بڑا طویل ہے، تقریباً 778 کلومیٹر کا فاصلہ۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل سفر تھا، لیکن ایمان ان کے پاس تھا، ایمانی جذبہ ان کے پاس تھا، ایمان کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بھروسہ تھا۔ ابھی تک بھی یہ تو 30,000 کا لشکر ہے، کم سے کم اتنے اونٹ تو ہیں، پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے تو اتنا لشکر بھی جمع نہیں ہوتا تھا، 313 ایک مرتبہ جمع ہوئے تھے، تب بھی ان کے پاس وہ پختہ ایمان تھا، اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ تو حقیقت میں لشکر کی تعداد کی کمی اور زیادتی یہ جنگ میں معنی نہیں رکھتی ہیں، جنگ میں معنی رکھتی ہیں اللہ پر بھروسہ، ایمان مضبوط ایمان ہو فوجی کا، جنگ کرنے والے کا، اللہ پر بھروسہ ہو تو پھر وہ کسی سے گھبراتا نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30,000 کا لشکر، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر لے کر نکل پڑے۔ جمعرات کا دن تھا، ماہ رجب سن 9 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تقریباً تمام ہی صحابہ جا رہے ہیں۔ اب مدینہ میں کون ہے؟ مدینہ میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، انتہائی زیادہ بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، جو چل نہیں سکتے، جو سواری نہیں کر سکتے، وہ لوگ ہیں۔ اگر یہ سب کے سب چلے جائیں تو مدینہ کی رکھوالی کون کرے؟ مدینہ کا ذمہ دار کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے جنگی ماہر انسان، جس طرح نماز میں آپ آئیڈیل ہیں، روزے میں آپ آئیڈیل ہیں، دنیا میں کوئی جنگ بھی اگر کرنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جنگ کرنے کا کوئی تجربہ تھا، نہ زمانے جاہلیت میں کبھی آپ نے جنگوں میں شرکت کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو وہ صلاحیت حاصل تھی کہ آپ بر وقت حاکم بھی تھے، بر وقت فوجی کمانڈر بھی ہوا کرتے تھے، بر وقت فوجی بن کر آپ میدان میں آگے بھی بڑھ جایا کرتے تھے، اور فوج کو سنبھالنا، راستے بتانا، ترکیبیں بتانا، منظم کرنا پوری فوج کو، یہ ساری ترکیبیں آپ کو آیا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اعتبار میں نمونہ ہے، صرف نماز روزے میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں آپ نمونہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر بنا دیا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ امیر ہوں گے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، انہیں مسجد کا امام بنا دیا، اور پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہاں پر روک دیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے گھر کی حفاظت کریں گے، کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، آپ حاکم ہیں اس وقت، اور اگر کہیں پر بھی کوئی انسان ایسی غفلت میں حملہ کرنا چاہے تو مدینہ میں اگر کسی گھر پر حملہ کرنا چاہے گا تو وہ سیدھے نبی کے گھر پر حملہ کرے گا، کیونکہ وہ حاکم ہیں، وہ حاکم ہیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر روک دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے۔ راستے سے جب جا رہے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توشہ بہت کم تھا، آہستہ آہستہ پانی ختم ہونے لگا، کھانا بھی ختم ہو گیا، سواری کا تو وہ حال تھا، 18 لوگ ایک سواری پر سوار ہونے ہیں باری باری، کس طرح سے وہ سوار ہوا کرتے تھے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، یہ بھی مسائل پیدا ہو گئے۔ تو اسی لیے اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، بڑی مشکل اور پریشانی والی
فوج اور لشکر، یہ جیش الاسرا کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے اونٹ ذبح کر لیں؟ بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، تو کیا اپنے اونٹ ذبح کر دیں؟ اب وہ 18 لوگ اگر اپنا اونٹ ذبح کر دیں گے تب 18 کہاں جائیں گے؟ تو ان کے پاس تو کوئی اونٹ ہی نہیں رہے گا، تو اس طرح ان کو مکمل پورا کا پورا سفر پیدل ہی کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے کرنا بھی پڑا۔ کئی افراد نے اپنے اونٹ ذبح کر دیے، کیونکہ چلا جا سکتا ہے لیکن بھوکے اور پیاسے نہیں رہا جا سکتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وہ حال دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اب اس طرح لیکن بعض مرتبہ اونٹ بھی ختم ہو گئے، تب مجبوراً راستے سے چلتے چلتے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے لگے اور آگے کا سفر طے کرتے ہیں، یہاں تک کہ مدائن صالح، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، مدینہ منورہ سے جب ملک شام کی طرف تبوک کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں مدائن صالح کے نام سے مدین ایک شہر آتا ہے، جہاں قوم سمود ہوا کرتی تھی۔ پہاڑ سے وہ جو اونٹنی نکلی تھی، اونٹنی کا جو واقعہ ہے، اس کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے، وہ ملک شام کا راستہ ہے۔ جب وہاں سے گزرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، دیکھو یہ عذاب والی جگہ ہے، عذاب والی جگہ ہے، لہذا یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں کا پانی بھی استعمال کرنا نہیں ہے۔ اور صحابہ جب وہاں پہنچے ہیں، کہیں پانی نہیں ہے، وہاں پر پانی موجود ہے، اس جگہ پر پانی ہے، وہاں پر جانوروں کے لیے چارہ بھی ہے، ہرا بھرا علاقہ ہے، آج بھی اس طرح سے ہی ہے، ایسے وہ علاقہ تھا۔ اب صحابہ پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی اناج نہیں ہے، اور پھر ان کی سواریاں بھی ہیں، انہیں بھی کھلانا پلانا ہے راستے بھر میں۔ تو اب ان لوگوں نے، بعض صحابہ نے سوچا کہ یہاں پر اپنے اونٹوں کو چرا لیں گے اور کچھ پانی پی لیں گے۔ کچھ افراد وہاں رک گئے اور انہوں نے پانی لیا، اور کسی کے پاس آٹا تھا، آٹا گوندھ لیا، کھانے پینے کے لیے کچھ تیاری کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے کہا جس نے بھی پانی بھرا ہے سب پانی انڈیل دو، اور جس نے آٹا وغیرہ گوندا ہے وہاں کے پانی سے وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو۔ یہاں کے پانی کا نہ استعمال کرنا ہے، نہ یہاں کے پانی سے بنایا ہوا کھانا کھانا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننا تھا کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں وہیں پر ختم کر دی، پانی انڈیل دیا، اور جو آٹا گوندا تھا، جو تھوڑا بہت بچا تھا، وہ بھی انہوں نے اپنے اونٹوں کو کھلا دیا۔ آپ فرماتے ہیں، لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم ان یصیبکم ما اصابهم الا ان تکونوا باکین۔ ایسی بستیوں میں نہ رہو جن بستیوں پر، جو بستیاں ظالموں کی بستیاں تھیں اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ جب تمہیں وہاں سے گزرنا ہو تو وہاں سے روتے ہوئے گزرو۔ کیوں؟ ان یصیبکم ما اصابهم، کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہاں رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دوبارہ تم پر اس جگہ پر آ جائے، عذاب سے ڈرو۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے۔ اس کے بعد راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ پر آپ نے فرمایا تھا، انکم ستاتون غدا ان شاء اللہ تعالی عین تبوک۔ دیکھا ابھی لوگ پیاسے ہیں، کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں، بھوکے ہو چکے ہیں، تو آپ نے خوشخبری سنا دی، انشاءاللہ کل جب آپ ایک جگہ پہنچو گے تو وہاں ایک پانی کا چشمہ ہوگا، وہاں ایک پانی کا چشمہ ہوگا، کل کی بات ہے۔ تو اس طرح سے صحابہ کے اندر شوق بڑھ گیا کہ چلیے کل کہیں پہنچیں گے اور وہاں ہمیں پانی مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، میرے وہاں پہنچنے سے پہلے کسی نے بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، وہاں پہنچنے سے پہلے کسی نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ 30,000 کا لشکر ہے، 30,000 افراد ہیں، وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی پانی کے لیے آیا تھا؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں 2 لوگ آئے تھے، 2 لوگ آئے تھے، 2 لوگ پانی لے رہے تھے، آپ نے انہیں بلایا، غصہ کیا، کیا آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا؟
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چشمہ تھا تھوڑا سا پانی نکلتا تھا، یعنی ایسے پانی نکلتا تھا کہ آدمی بس ایسے ہاتھوں سے نکال نکال کر پی سکے۔ 30,000 کا لشکر ہے اور چھوٹا سا چشمہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہاں سے وہ پانی تھوڑا تھوڑا نکال کر ایک برتن میں جمع کر لو۔ ایک برتن میں وہ پانی لایا گیا، آپ نے اس میں وضو کیا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا اور پانی کو دوبارہ اسی میں ڈال دیا۔ چہرہ دھوتے ہوئے پانی اسی برتن میں ڈال دیا، ہاتھ دھوتے ہوئے بھی پانی اسی میں ڈال دیا، اور کہا کہ یہ جا کے اس چشمہ جہاں پانی نکل رہا ہے اس جگہ پر ڈال دو۔ جیسے وہ برتن سے وہاں پانی ڈالا گیا، پانی وہاں سے تیزی کے ساتھ باہر نکلنے لگا، اور اس کے بعد اتنا پانی نکلا کہ تمام کے تمام صحابہ نے پانی پیا، اونٹوں کو پلایا، برتن بھرے، پھر اونٹوں کے لیے بھی انہوں نے اس طرح سے پانی کے خزانہ بھی جمع ہو گیا، اور پھر وہاں سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے چل پڑے۔ ایک جگہ پر رات ہو گئی، رات میں لوگ سو رہے تھے۔ آپ نے کہا دیکھو رات میں ایک آندھی آنے والی ہے۔ آپ کہتے ہیں تہب علیکم اللیلۃ ریح شدیدۃ، آج رات بہت تیز آندھی آئے گی، فلا یقم احد منکم، لہذا جب آپ لوگ سو رہے ہوں تو آندھی کی وجہ سے بستر سے اٹھنا نہیں، سوئے رہنا، لیٹے رہنا، زمین پر اٹھنا نہیں۔ فمن کان لہ بعیر فلیشد عقالہ، اور اگر جس کے پاس اونٹ ہیں وہ اپنے اونٹ کو اچھی طرح سے باندھ کر رکھ لے، اپنے اونٹ کو اچھی طرح سے باندھ لے، اور وہ خود اچھی سو جائے۔ اگر ہوا چلنے لگے، تیز آندھی آئے تو بستر سے اٹھنا نہیں۔ آپ نے اس طرح سے سونے سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات بتائی۔ رات ہو گئی، صحابہ سونے لگے، اچانک رات میں تیز آندھی آ گئی، اور اس کے بعد فقام رجل، تیز آندھی کی وجہ سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، تو کہتے ہیں فحملته الريح حتى القته بجبل طي، تو اس آندھی نے، اس ہوا نے، اس تیز طوفان نے اس آدمی کو ہوا میں ایسے اڑایا کہ وہ کسی دور لے جا کر پہاڑ کے بیچ میں جا کر ڈال دیا۔ بعد میں پتہ چلا تو آپ نے کہا ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ اٹھنا نہیں، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ کھڑے ہو گئے۔ یہ کچھ واقعات مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے پیش آئے تھے، اور بھی کئی واقعات ہیں، کئی معجزے ظاہر ہوئے تھے، بہت سی نصیحتیں، بہت سا پیغام تھا اس سفر میں، چونکہ وہ 1-2 دن کا سفر نہیں ہے، 750 کلومیٹر، جب مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر ہے، تقریباً 8 دن کا سفر ہوا کرتا تھا، تو یہ 750 کلومیٹر کم سے کم 10 دن سے زیادہ کا سفر ہے۔ تو اس طرح سے یہ 10 دن کے سفر میں کئی طرح کے واقعات پیش آئے، 2-3 واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان واقعات سے ایک تو یہ پیغام ملتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں نے اگر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے پاس دنیا میں جو خطرات اور جو پریشانیاں اور جو لوگوں کی طرف سے ڈر اور خوف کا ماحول دکھائی دیتا ہے، وہ چیزیں انہیں نہیں ڈرا سکتی اگر ایمان مضبوط ہو تو۔ دوسری چیز کہ جہاں جہاں مسلمان، اب کہیں پر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، کہیں پر نہیں ہیں، ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہماری حکومت نہیں ہے، تو ہمارا حال اور دوسرے مسلمانوں کا حال مختلف ہے۔ ہر ملک کے مسلمانوں کے حالات الگ الگ ہیں، سب اپنے اپنے حالات بہتر جانتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے حالات کے حساب سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کا مسلمان سعودی عرب کے مسلمانوں کی طرح نہیں سوچ سکتا، وہاں کا مسلمان یہاں کی طرح نہیں سوچ سکتا، تو دونوں کے سوچنے میں سمجھنے میں فرق ہوگا۔ تو ہمیشہ مسلمانوں کو ایک پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے خاندان، اپنا محلہ، ان سب کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے طریقے اپنانے ہیں۔ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ہر حفاظت کے لیے آپ کو طاقت کا ہی استعمال کرنا پڑے،
دماغ کا استعمال بھی ہوتا ہے، صلاحیتوں کا استعمال بھی ہوتا ہے، اپنے عہدے کا استعمال بھی ہوتا ہے، سیاست کا استعمال بھی ہوتا ہے، مناصب کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ مسلمانوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کی کوشش نہ کریں کہ ہم نبی کی سنت کی خلاف ورزی کریں، اور نبی کی سنت کی خلاف ورزی، شریعت کی خلاف ورزی، یہ ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچائے گی، یہ ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ جیسے ایک شخص، نبی نے کہا کہ کسی نے اٹھنا نہیں، اور وہ کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ہوا اسے اڑا کر لے گئی، کہیں دور جبل طے نامی پہاڑ کے درمیان لے جا کر ڈال دی۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان نبی کی مخالفت کریں گے تو ایسی صورت میں یہ ہوائیں ادھر سے ادھر مسلمانوں کو اڑاتے لے جائے گی، مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں مارے جا رہے ہیں، کبھی یہاں بھگائے جا رہے ہیں، کبھی ادھر پیٹے جا رہے ہیں، کبھی ادھر برباد ہو رہے ہیں۔ اگر شریعت کی خلاف ورزی ہوئی، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری ہے، تو پھر ایسی صورت میں نقصان تو ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔